اس سے پہلے سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت سے فائدہ متقیوں کو ملتا ہے۔ اب متقی کون ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف گنا ہے۔ ایمان کا پتہ نہیں ہوتا آدمی متقی ہو جاتا ہے، ایمان اگر آ گیا تو نماز کا پتہ نہیں، آدمی اپنے آپ کو متقی تصور کرتا ہے۔ تو یہ سب اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے متقی کے اندر 7 اوصاف ہونے چاہیے آپ نے ذکر فرمایا۔ پہلی چیز، آدمی کفر سے بچتا ہو، سارے کام کرتا ہے لیکن ایمانی نہیں تو کس کام کا ہے؟ تو پہلے کفر سے بچے۔ نمبر 2، شرک سے بچے۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ سے بچے۔ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں ان سے پرہیز کرے، دور رہے۔ نمبر 4، گناہ صغیرہ، صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے۔ اب یہ تو 4 سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اب اس کے بعد ترقی درجات کے لیے 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ شبہات سے بچنا، شبہ ہو گیا حلال ہے کہ حرام ہے، چھوڑ دو اس کو۔ شبہات سے بچنا، چھوڑ دینا اس کو۔ نمبر 6، خواہشات سے بچنا۔ نفس کچھ چاہتا ہے ایسا کرو، سو لیتے ہیں تھوڑا، ابھی ٹائم باقی ہے، فجر کے لیے ایک دم سوتے رہے، بولے نیند پوری کرنا، یہ اصل ہے۔ تو اصل میں آدمی کی فصل کٹی۔ خواہش کو مارنا یہ اصل ہے، نفس جو بولتا ہے اس کے خلاف کرنا۔ اب آخر میں آتا ہے لغزشات۔ شرعی معاملات میں غلطی سے لغزش اور ٹھوکر کھانے سے بچنا۔ جب آدمی ان 7 چیزوں سے بچتا ہے تب جا کر کے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور متقی کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تقوی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس کا کرم ہے، اور متقی کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھے نا، متقی کو عطا فرماتا ہے۔ ہر ولی متقی ہے، ہر ولی متقی ہے، لیکن ہر متقی ولی ہو ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی تو صرف متقی پرہیزگار ہیں۔ تو اب متقی، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف گنائے۔ پہلی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب پہلے ایمان سمجھے، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان والتصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، حضور جو اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، جو کچھ لے کر کے آئے، ہر چیزوں کو من و عن مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اب قرآن لے کر کے آئے، سبحان اللہ، تو قرآن کی ایک ایک آیت کو ہر حرکات و سکنات کے ساتھ مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اس کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا یہ ایمان سے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ اب حضور اور کیا لے کر کے آئے؟ کہا نماز لے کر کے آئے، 5 ٹائم کی نماز، اور ایسے ہی نہیں لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے بلایا اور مصطفیٰ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم جیسوں پہ نماز فرض نہیں ہے تو سمجھ لینا یہ دین سے نکل گیا۔ دین سے کیا ہو گیا؟ کیونکہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو کچھ حضور اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، ہر چیز کو من و عن مان لینا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ قیامت کے تعلق سے، وزن اعمال کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے، دنیاوی اصول اور معاملات کے تعلق سے جو بھی حضور لے کر کے آئے سب کو ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوصاف کے ساتھ ماننا ہی مان ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ساری صفت کو مانتا ہے لیکن ایک نہیں مانتا، کہتا ہے رحمان نہیں ہے، تو ایمان رہا کہ چلا گیا؟ ایمان کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔
کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کر دیا بندے نے تو ایک کا انکار کرنا. اس کو یوں سمجھاؤں، کوئی آدمی چائے بنانے بیٹھے اور اس میں شکر نہ ڈالے، پوری چائے بنا دے اور بولے بڑی شاندار چائے بنائی، تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ ایک چھوڑ دیا، ایک کی وجہ سے سب خراب ہے. تو چائے کے جو لوازمات ہیں، تو چائے کے لوازمات کے ساتھ چائے کو ماننا ہے. تو جب چائے بنے گی جا کر کے خالی شکر اور پانی گھول دیا، بولا چائے پتی نہیں ڈالی تو کہیں گے چائے نہیں. تو ایک چیز کے بھی انکار کرنے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ایمان اس کے تمام لوازمات اور ارکان کے ساتھ اس کو ماننا، یہ ایمان ہے. اگر کسی ایک کا بھی انکار کیا، سب کا اقرار کرتا ہے، ایک کا انکار کر دیا تو ایمان کیا ہو گیا؟ چلا گیا. سمجھ میں آیا نا؟ تو جو کچھ حضور لے کر کے آئے سب کا ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے. اور کیسا ایمان ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، پہلے تو ایمان، پھر ایمان کا لغوی معنی، اور پھر اسلام بھی تو ہے. ایمان و اسلام میں کیا فرق ہے؟ کام ماننا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ظاہر میں ماننا، ایک باطن میں ماننا. ظاہری اعضاء سے مانتا ہے، اندر والے اعضاء سے نہیں مانتا. کہا اندر کون کون ہے؟ کا دل ہے، دماغ ہے. اور دماغ، ذہن، پھر اس کے اندر پھر 5 ہیں: حواس باطنہ، خیال، وہم، حافظہ، متصرفہ، حصے مشترک. تو یہ ساری چیزیں اندر سے ماننا، باہر سے ماننا، باہر اعضاء سے ماننا، ظاہری اعضاء سے ماننا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. یہی وجہ کہ کچھ دیہاتی ایمان لائے، اسلام لائے، کلمہ پڑھ لیا اور ابھی ظاہراً خالی کلمہ پڑھا تھا، دل میں ابھی گیا نہیں تھا معاملہ، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہو ان سے قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا محبوب کہو لا تقولوا آمنا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، اگر کہنا ہے تو بولو قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے. کیونکہ ابھی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. جب ایمان داخل ہی نہیں ہوا تو خالی اسلام تو ہے، ایمان نہیں ہے. تو لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان و اسلام میں فرق ہے. ظاہراً ماننا یہ اسلام ہے، اور اندر والے اعضاء سے، دل سے، دماغ سے ایمان لینا، اسے ایمان کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں، مطلب لغوی اعتبار سے دل سے مانتے ہیں. کس سے مانتے ہیں؟ ہاں، حالات دیکھ کر کے پیندی، بغیر پیندی کے لوٹے کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، دل سے مانتے ہیں. اکیلے ہیں تو بھی مانتے ہیں، دکیلے ہیں تو بھی مانتے ہیں، اپنوں میں ہے تو بھی مانتے ہیں، غیر میں گئے تب بھی ان کے ایمان کا ڈنکا بج رہا. سوال نا؟ تو دل سے مانتے ہیں، ایمان کا لفظ آیا. تو لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. کہ جو مسلمان ہوگا وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی مسلمان ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ مومن برادری پہ مت لے جانا آپ. جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آقا کے غلام ہیں، سب مومن ہیں. سب کیا ہیں؟ ہم لوگ ٹینشن لے کے بیٹھے ہیں، ورنہ فقہ نے ہم کو بے ٹینشن کر دیا. ایمان آ گیا ہمارا بھائی ہو گیا، ایمان چلا گیا بھائیت سے نکل گیا. ایمان ہے وہ برادری ہے، ایمان سے ہٹا وہ برادری سے ہٹا. اللہ تعالیٰ ایک ہی برادری کا تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جو تمہاری برادری ہے، بھائی چارہ ہے، اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. جتنے ایمان والے ہیں سب ایک برادری والے ہیں، سب ایک کیا ہیں؟ ایک برادری والے. ایمان نہیں ہے برادری سے نکل گیا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب لڑکی دیکھنے جانا، لڑکا دیکھنے جانا تو برادری ایک دیکھنا. کون سی برادری؟ کون سی برادری؟ ایمان والی برادری دیکھنا کہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ نہیں. کیونکہ قرآن میں خالی ایک برادری کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ برادری ایمان والی برادری ہے. وہ برادری کون سی ہے؟ ہاں، ہماری برادری کا ہے یا غیر برادری؟ غیر مطلب کافر برادری، مشرک برادری، گمراہ برادری. کون برادری سے ہے؟ اگر ایمان والا ہے تو الحمدللہ ہماری برادری ہے. کون سی برادری ہے؟ ہماری برادری ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان
دل سے ماننا، اندرونی اعضاء سے ماننا انقیاد باطنی کا نام ہے، اور اسلام ظاہری ماننا، انقیاد ظاہری کا نام۔ مصداق کے لحاظ سے دونوں ایک ہے کہ جو مسلمان ہے وہی کون ہے؟ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ جو مومن ہے وہی کون ہے؟ مسلمان ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ہے ظاہر، ایک ہے چھپا۔ ایک ہے ظاہر، ایک ہے کیا؟ کہا مصطفیٰ کے بارے میں دیکھو کچھ اوصاف ظاہر ہیں، کچھ چھپے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ ظاہر کو تو سب مانتے ہیں، کہا ظاہر کیا ہے؟ کہا ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ظاہر یہ ہے کہ اللہ نے معراج سے بلایا ہے، ظاہر سب یہ ہے کہ اللہ نے بلایا، نماز کا تحفہ دیا، یہ سب ظاہر ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت عطا کرتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ سورج کو لوٹا دیتے ہیں۔ ظاہر پہ ایمان رکھنا ہے تو دیکھ کر کے ایمان رکھنا، یہ کمال کا دور نہیں ہے۔ کہا معراج پہ اللہ نے بلایا تو کچھ دکھایا، کہا اپنا جلوہ دکھایا، یہ چھپا ہے، اس پر ایمان رکھنا، یہ کمال ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا غیب پہ ایمان رکھتے بغیر دیکھے، جو چھپی چیزیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں یار، دیکھ کر کے ایمان لانا۔ کہا اور آگے بڑھو، کہا قبر میں، کہا قبر غیب ہے کیا؟ کہا اور کیا؟ ڈھک دیے، غیب ہے۔ کہا غیب میں ہم نے مردے کو لٹایا ہے، کہا دیکھ کے لٹایا، جانتے ہیں؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، دیکھے لٹائے، لیکن کہا کچھ غیب بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں غیب ہوتا ہے۔ کہا مصطفیٰ کا جلوہ یہ غیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھی چیز پر ایمان رکھنا یہ کمال تو نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ کس پر ایمان رکھا جائے؟ آسان لفظوں میں کہیں دکھی ہوئی چیز پر، دکھی ہوئی چیز کو مان لینا اسلام ہے، دکھی ہوئی چیزوں کو مان لینا یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور تقویٰ کے لیے ایمان مطلب دل سے ماننا یہ شرط ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ با کا معنی ہم نے الا کر دیا، پر، اور اگر یہی معنی با کا جو ہے من کر دیا جائے غیب سے ایمان رکھتے ہیں، تو چونکہ آدمی کے اعضاء، چہرہ، مہرہ، یہ تو ایمان کا بتاتا ہے، لیکن دل کیا کہتا ہے؟ دل چھپا ہے۔ تو کہا چہرہ مہرہ دیکھ کر کے، چہرہ مہرہ بنا کر کے ایمان یہ اسلام کہلائے گا، لیکن غیب سے جو چھپا ہے، غیب سے کہا کیا ہے؟ کہا دل غیب ہے، کہا زبان سے خالی نہیں ہے، یہ تو دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب سے ایمان رکھتے ہیں، اور ایک کیا؟ غیب میں ایمان رکھتے ہیں۔ با کے معنی 3، پر، غیب پر، سمجھے نا؟ سے، غیب سے، دل سے، غیب میں، فی کے معنی میں، تو کہا سب کے سامنے تو دنیا اپنا ایمان بتا رہی، ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم بڑے ایمان والے ہیں، بڑے ایمان والے۔ کہا تنہائی میں کیا ہے؟ کہا جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے سب کے سامنے تو بتاتا ہی ہے، جب غیب میں رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا ایمان لوگوں میں، چرچے میں رہتا ہے۔ غیب میں ایمان رکھتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی۔ تو بتایا یہ گیا کہ ایمان کا لغوی معنی، اسلام کا لغوی معنی۔ اب ایک چیز اور رہ جاتی ہے بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر 3 چیزوں سے بنتا ہے ایمان۔ کتنی چیزوں سے؟ تصدیق بالجنان، دل سے ماننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، عمل بالارکان، اعضاء سے کر کے بتانا، اعضاء سے۔ یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی لیے اگر ان 3 چیزوں سے بنی ہے ایمان کی عمارت، 3 چیزوں سے بنی ہے ایمان کی عمارت، اگر کسی نے عمل کو چھوڑا تو عمارت گر گئی۔ تو امام شافعی کے یہاں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دے تو ڈائریکٹ قتل کا حکم ہے۔ کیوں قتل کا حکم ہے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے ایمان کی عمارت بنی ہے، اس نے ایک چیز گرا دی تو ایمان ڈھا دیا، اس لیے انہوں نے قتل کا حکم دیا۔ امام اعظم حنیفہ کے یہاں ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے، کیا؟ کہا دل سے ماننا۔ کہا دل سے تو بہت لوگ ماننے والے ہیں، کہا اس کے لیے شرط ہے کہ زبان سے اقرار کرتا ہو۔ زبان سے کیا کرتا ہو؟ دل سے ماننا یہ ایمان ہے، اور زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو متقی کی پہلی صفت اللہ نے کیا بتائی کہ جو کس پر ایمان رکھتا ہو؟ غیب پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھو نا آپ، فرق پڑا سے غیب پہ ایمان رکھتے ہو۔
ابو جہل ہنگامہ کھڑا کر دیا، ارے تمہارے ساتھی بول رہے رات میں گیا آ گیا، رات میں گیا آ گیا، اوپر چڑھا لے کے آیا۔ صدیق اکبر نے کہا ٹینشن میں ہے تو ظاہر کو دیکھتا ہے، ہمارا ایمان تو غیب پر ہے نا۔ صدیق اکبر نے کہا اگر میرے ساتھی نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا تو سچ کہا۔ تو صدیق اکبر نے بتایا غیب پر ایمان رکھنا یہ کمال ہے نا جی۔ مر کے قبر میں جائیں، سرکار کو دیکھیں، پھر کہنے قبر میں آتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ قبر کے اوپر رہیں اور یہ کہے کہ قبر میں سرکار آتے ہیں، کمال اس میں۔ اور اس میں حدیث ہے یار، ابن حبان کی حدیث موجود ہے کہ قبر میں کس کا جلوہ دکھایا جاتا ہے؟ سرکار کا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو سب پہ ایمان رکھتا ہے لیکن غیب پہ نہیں، تو کہنا متقی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا نا؟ متقی ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہی نہیں تو متقی کہاں سے ہوگا؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں وہ بڑے متقی پرہیزگار ہے، بڑے متقی۔ ابے پہلے ایمان کا جائزہ لو، ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان کو پرکھو، کیونکہ ایمان اصل ہے۔ اسی کو عالم نے فرمایا کفر اور شرک سے بچتا ہو۔ کس سے بچتا ہو؟ کفر اور شرک سے بچتا ہو۔ اس کے بعد ایک دوسری صفت بتائی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ متقی نماز پڑھتے ہیں، غیر متقی نہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ متقی نماز پڑھتا ہے، جو تقوی شعار ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، غیر نہیں۔ اب اگر کوئی بولے میں بہت عبادت اور ریاست کر کے بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، تو آپ کہہ دینا ارے بابا سن، نماز معاف تب بھی نہیں ہوگی، نماز معاف تب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو متقی ہو گیا تو کنٹینیو نماز پڑھنا ہے تجھے۔ تقوی کو باقی رکھ، اس کے لیے نماز قائم رکھ، اور نماز کو چھوڑا تقوی چلا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ ابھی اچھا ہے، نماز یہ نہیں بتائی گئی کہ فرض پڑھتے ہیں خالی، ہیں فرض پڑھتے ہیں نہیں بتا، نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں یار، آپ غور کریں۔ نماز قائم رکھتے ہیں، کون سی نماز؟ کہا فرض بھی ہے نماز، واجب بھی ہے نماز، سنت بھی ہے نماز، نوافل بھی ہے نماز، جتنی نمازیں ہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ فرض تو پڑھتے ہیں، واجب تو پڑھتے ہی ہیں، سنت تو پڑھتے ہیں، نوافل بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو متقی اب سمجھ میں آیا؟ متقی کی دوسری صفت نماز قائم رکھتے ہیں۔ جتنی نمازیں مطلقاً ساری نماز آ گئی، اس کے اندر ساری نمازیں آ گئی، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر ایک بات اور ہے، قائم رکھنے کا جو لفظ ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ نماز پڑھنے کا قرآن میں کہاں حکم ہے، نماز قائم کرنے کا ہے۔ تو ان پاگلوں سے پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، کیا پاگل پنتی کر رہا ہے؟ قائم رکھنا یہی بتا مجھے، تو قائم رکھنے کا مطلب بتا، تو صحیح ہے کہ نہیں؟ ان پاگلوں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائیں تو ہر آدمی مفسر قرآن ہو جائے، اور جو مفسر قرآن ہو جائے وہ ماہر قرآن ہوتا ہے۔ جو ماہر قرآن ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں اس کا حشر فرماتا ہے۔ تو ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی باتیں قرآن کی، ہیں ایرو غیرو جو ہے قرآن کی آیتیں سمجھ لے گا، تبھی تو 26 کے چکر میں پریشان رہے گا، ہے نا؟ لیکن الحمدللہ قرآن کی آیت ہے، مومن کہتا ہے جو بھی میرے رب نے فرمایا حق فرمایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم مچھر کو بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو نے اس سے بیجا نہیں پیدا فرمایا، اس کے پیدا فرمانے میں بڑا مقصد تو نے رکھا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے خلیفہ منصور نے پوچھا، ناک میں مچھر بیٹھ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا مچھر؟ شہزادہ رسول حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، تو جیسے گھمنڈی بادشاہ کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے، تو جیسے گھمنڈی بادشاہ کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے جب مچھر بھی پیدا کیا، ہم کہتے فوکٹ میں بیکار ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں بیان کر دیتا ہے نا؟ تو ہر آدمی کو سمجھ میں آیا ضروری نہیں ہے، اس لیے قائم رکھتے ہیں۔ اب آ جائیے اس کو دیکھیں، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے قائم رکھنا، بڑا فرق ہے۔
نماز پڑھنا ایک بار پڑھ لیے, موڈ ہوا تو پڑھے, نہیں چھوڑ دیے. پڑھنا ہی تو ہے لیکن قائم رکھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائم رکھو. ایک دو بار پڑھ لو گے پڑھنا پایا جائے گا, لیکن قائم رکھنے میں مسلسل کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ایک دو بار پڑھ کے چھوڑ مت دے, قائم رکھ, مسلسل پڑھ. بولتا نا قائم دائم, قائم دائم. تو جہاں قائم ہے وہاں دائم ہے, جہاں قائم نہیں وہاں دائم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی ایک دو بار پڑھنے کا ذہن نہیں دیا, بلکہ رب نے حکم دیا کہ مسلسل پڑھتے رہو. اچھا ایک چیز اور, جب آدمی کوئی چیز مسلسل کرتا ہے تو اچھے سے کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار کرا جیسے پایا کر لیا. جب مسلسل کرنا ہے تو اچھے سے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کرنے کے لفظ میں ارشاد اور ذہن دے دیا کیا, کہ نماز خالی اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے, بلکہ میرے محبوب نے جو جو ادا کو اختیار کیا, ہر ادا چاہے فرض ہو, واجب ہو, سنت ہو, مستحب ہو, ہر ادا کے ساتھ پڑھو. یہ ہے نماز کا قائم کرنا, ہر ادا کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ ہاں, نماز قائم رکھتے ہیں. اچھا صلاۃ کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جلانا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ نماز میں کیا جلانا؟ کہا شیطان کو جلانا. سمجھے؟ دوسرا اور کیا معنی؟ نفس کو جلانا, خواہشات کو جلانا, دنیا کی ساری چیزوں کو جلا کر رب کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جانا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سب چیز اللہ اکبر, ختم دنیا. اب خالی بندہ ہے اور بندہ اپنے رب کے جلوے میں گم ہے. سمجھے کہ نہیں؟ صلاح قائم رکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اب ایک چیز اور بات آتی ہے کہ دیکھیے نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے, ابھی جمعہ کو بھی سوال ہوا, بولے نماز کیا معراج سے پہلے تھی؟ الحمدللہ معراج سے پہلے بھی نمازیں تھی. زور سے بولو بھائی. ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان جو ہم اہل سنت والجماعت کے پیشوا ہیں, انہوں نے اپنی کتاب جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج, جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج, اعلیٰ کے رسالے کا نام کوئی پڑھ لے تو اس کے عالم ہونے کی سند یہی کہے. اچھے لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج, اس کے اندر لکھا کہ معراج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹائم کی نمازیں اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمائی تھی. 2 ٹائم کی نماز. لیکن نماز تو آدم کے دور سے رہی ہے نا, ہے نماز رہی کہ نہیں رہی؟ آدم علیہ السلام آ گئے زمین پر, پہلی رات کا سامنا, اندھیرا چھا گیا. یہ کیا ہوگا مولا, یہ کیا ہو گیا, اندھیرا آ گیا. ابھی جنت پہ تھا, وہاں تو اجالا ہی اجالا, جنت پہ اجالا ہی اجالا, اجالا ہی اجالا. جنت کے اندر آیا, یہ اندھیرا کہاں سے آیا؟ جیسے ہی اندھیرا چھٹا اجالا دکھا, فوراً رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اسی لیے اس نماز کو فجر کی نماز, فجر مانے روشنی, اسی لیے کہتے ہیں جس کو چہرے پہ چاہیے روشنی پڑھے فجر. چہرے پہ بھی روشنی ہو, پڑھے فجر, اللہ تعالیٰ گھر میں بھی روشنی عطا فرمائے گا. پڑھے فجر, اللہ قبر میں بھی روشنی عطا فرمائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز روشنی کے شکرانے میں ہے. آج چاروں طرف اندھیرا چھا رہا ہے, مسلمان پریشان ہے. وجہ کیا؟ غور کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. 4 ٹائم کے نمازی تو خوب مل جاتے ہیں, لیکن فجر بستر میں پڑھنے والے بہت سارے ہیں. اگر بندہ فجر میں آنے لگے تو خدا کی قسم جس دن مسلمان فجر میں آ گیا, غیر تو یوں ہی مر جائے گا کہ مسلمان جاگ چکا ہے نا. ہاں لیکن میرا شب برات آ رہی نا, رات بھر جاگیں گے, فجر میں جا کے سو جائیں گے. ہاں رات بھر وہ بھی کیسے جاگیں گے؟ کرکٹ کھیل کے, ٹینس کھیل کر کے, ٹکا کھا کر کے, چائے پی کر کے. ہوٹل کو آباد کرو, جبکہ سب سے بری جگہ ہوٹل ہے, بازار ہے, اور سب سے اچھی جگہ اللہ نے مسجدوں کو بنا دیا ہے. تو جنت کی کیاری, اچھا جنت کی کیاری میں ہر آدمی بیٹھ لیتا ہے کیا؟ ہر آدمی نہیں بیٹھتا ہے, وہی بیٹھتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا. تو سوچیں ایسے موقع پہ کس کا کرم ہو رہا ہے کہ شیطان کا ماحول گرم ہو رہا ہے. غور کریں آپ جی. تو نماز قائم رکھتے ہیں. تو فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے پڑھی, ظہر کی نماز حضرت ابراہیم نے پڑھی ہے, وہ بھی شکرانے میں ہے. فجر بھی شکرانے میں پڑھی گئی, فجر بھی کس میں پڑھی گئی؟ شکرانے میں پڑھی گئی. ہم لوگ اسی نیت سے فجر پڑھ لے سوئے تھے, ہو سکتا ہے سوتے رہ جاتے. یا اللہ تو نے ہمیں سویرے دوبارہ جگا دیا, تیرا کرم ہے, اب تو 2 رکعت پڑھوں گا مولا.
اسی شکرانے میں پڑھ لیتے, اپنے باپ آدم کی یاد کو تازہ کر لیتے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ہمارے یہاں ایک واقعہ چل رہا, بولے بلال نے اذان نہیں دی, سویرا ہی نہیں ہوا. کیا جہالت والی باتیں ہیں, یہ من گڑت واقعہ. اچھا, اذان فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ صبح صادق کے بعد یا صبح صادق سے پہلے؟ نہیں, صبح صادق کے بعد, کیونکہ صبح صادق سے کس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ صبح کے بعد. سورج نکلنے کے بعد نہیں بات ہو رہی, صبح کے بعد. اب بتائیے کیا مشہور کر دیے, اذان نہیں ہوئی تو سویرا. سویرے کے بعد تو اذان ہوتی ہے, سویرے کے بعد, کیونکہ فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک. تو اگر وقت سے پہلے اذان کہی جائے تو اذان دہرائی جائے گی. اذان کیا کی جائے گی؟ دہرائی جائے گی. اب ہمارے یہاں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم کو تحقیق کرنا ہے نہ کچھ, خالی جمع کر کے ایک دم ماحول گرم. جی, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے نا, جو غلط چیزیں ان کو ختم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جی, اچھی چیزوں کو عام کرنے کی توفیق دے. اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے تھے, یہی نا ہم لوگ کو کہا جاتا محبوب, یہ نہیں کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں خواب میں بتایا, وہی خواب میں کرو قربانی, جانور کی قربانی, یہ قربانی وہ نہیں, پیارے کی قربانی کرو. پیارے کی قربانی, اب پیارا کون ہے؟ بیٹا ہی ہے پیارا, بیٹا ہی ہے پیارا. ہم لوگ کو تو خالی کہا گیا موٹا فربا لے کے آؤ, لکڑو سکڑو لے کے آ گئے ہیں. ہم لوگوں سے کہا گیا, ہم لوگوں نے کیا کہا, ارے پچھلے سال تو کر دیے تھے, سال جانے دو. ارے دینے والا اللہ ہے نا, جب اللہ دینے والا بولا کیا قربانی, وہ دینے والا تو لینے والا بھی ہے. لیکن اس کا کرم دیکھو, اللہ فرماتا ہے میری راہ میں تو 1 لگائے گا, میں تجھے 10 عطا فرماؤں گا. سچا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے, اور 10 کے ساتھ اور 100 بڑھا دوں گا. تو 700 ہو رہا ہے کہ نہیں 1 لگانے پہ؟ جی, تو یہ سب بھی غور کرنا چاہیے ہم کو. بڑی کنجوسی ہمارے اوپر طاری ہو گئی, جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں نہیں, لیکن شادی میں جہاں کنٹرول کرنے کا حکم ہے وہاں ان کنٹرول خرچہ ہو رہا ہے. قربانی پہ خرچ کرو کتنا, وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جی, تو بیٹے کی قربانی, اللہ نے دمبا بھیج دیا, ذبح ہوا دمبا. دیکھو خالی آزمانا تھا, اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ نہیں, دیکھو تو صحیح میرا خلیل. چلے خلیل دے, وہ رب کا حکم ہے, مولا تو نے کہا بیٹا بھی قربان, سب قربان. ہم لوگ وقت نہیں قربان کر پائے, ٹائم نہیں قربان کر پائے, بچوں کو مدرسے میں نہیں لگا پائے, لیکن بیٹا بھی قربان ہو رہا ہے. اللہ نے آزمائش میں پاس کر دیا, دمبا قربان ہو رہا ہے. تو قربانی کے ٹائم پہ یہ دیکھنا کہ اللہ نے آزمایا ہے, ہم کروں کہ میں کروں کہ نہ کروں. نماز میں اللہ نے آزمایا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں, آزمایا ہے. اگر ہم آزمائش خوش دلی سے کریں, دیکھیں انتظام بھی وہی فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے خوش دلی سے کیا, دمبا قربان ہو رہا ہے, بچہ محفوظ ہو رہا ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے ذبیح کہا جا رہا ہے نا. تو شکرانے میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, سمجھ رہے نا, شکرانہ. عصر کی نماز مچھلی نے اٹھا کر باہر رکھ دیا, یونس علیہ السلام, مچھلی نے کہاں رکھا؟ باہر. اجالا دکھا, عصر کا وقت, ماری نماز, پڑھا پر نماز پڑھی. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوتے رہے, عصر کے وقت اٹھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے عصر کی نماز پڑھ لی, سمجھے. عشاء مغرب کا وقت آیا, مغرب کا وقت جب آیا تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی, اور جو وتر کی نماز ہے میرے مصطفیٰ نے ادا فرمائی ہے. وتر کی نماز میرے مصطفیٰ نے ادا فرمائی. ذرا سوچیں آپ, یہ نمازیں تو سب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے نا, بڑا عرس مناتے ہیں نا ہم لوگ. فجر کی نماز پڑھو, آدم علیہ السلام کی ولادت اور زمین پہ آنے کا تذکرہ ہوتا رہے گا. عصر کی نماز, ظہر کی نماز پڑھو, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا. عصر کی نماز پڑھو, یونس علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا. مغرب پڑھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے گا. عشاء پڑھو, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے گا. اور وتر پڑھ لو, ہمارے نبی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. ساری نمازیں تو یاد میں ہیں یار, یاد میں, ان کی یاد میں ہم پڑھ رہے ہیں, ان کی یاد میں پڑھ رہے ہیں. یاد میں خوب رو لیے تو یاد میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہو جاؤ, ہے نا. یاد میں خوب کھا لیے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہو جاؤ. سمارا نہیں, سب یاد منانے کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں کی پہلی صفت جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم رکھتے ہیں. اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر
وہ اپنے یہاں چلتا ہے نا، وہ طریقت اور شریعت اور اس میں تو پورا بیان ہو چکا ہے، سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، پورا بیان ہو چکا ہے، بڑا مزیدار بیان. سنیں، آلات فرماتے ہیں ایک ہی چیز میں چاروں چیزیں موجود ہیں. ایک چیز کے چاروں جہتوں کا نام کیا ہے؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. مثالیں دے دوں. آلات فرماتے ہیں حضور کے فرمان کا نام شریعت ہے. حضور نے نماز کا حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی پڑھو نماز جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حضور کی طرح تو نہیں پڑھ پائیں گے ہم لوگ، صحیح ہے کہ نہیں؟ حضور کو جیسے دیکھا گیا ویسے پڑھ لیں گے، ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ورنہ حضور آسمان کی طرف دیکھیں تو قبلہ ہی بدل جاتا ہے، ہم لوگ دیکھیں تو کچھ نہیں ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ حضور پڑھے نماز تو جنت کے خوشے کو، جنت کے جو جھاڑ ہیں انگور کے، ان کے خوشے توڑ لیتے ہیں. سمجھے؟ پڑھتے پڑھتے یہ حضور کا معاملہ ہے. تو حضور نے جو حکم دیا، فرمان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت. اب جو حضور نے ایک نماز کا ایک رخ ہوا نا، ایک جہت آ گئی، فرمان. جو فرمان وہ شریعت، اور جو کیا وہ ہے طریقت. حضور نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، شریعت بن گئی. نماز پڑھ کے بتایا، طریقت بن گئی. تو معلوم یہ ہوا جو طریقت پہ گیا اس کو تو نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھے؟ نماز کیا کرنی پڑے گی؟ شریعت. حضور کا فرمان شریعت، حضور کا کرنا طریقت. اور کرتے 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 جو حالت بن گئی، جو کیفیت بن گئی، اسی کا نام حقیقت ہے. کیسی کیفیت بنی؟ کہاں کھڑے ہیں مصلی پہ، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا حقیقت کی منزل پہ آ گئے. تو پڑھے نماز، آقا کا فرمان شریعت، آقا کا کرنا طریقت، اور جو حالت آ گئی اس کا نام حقیقت ہے. اور جو نماز کے بارے میں مصطفیٰ نے معلومات دے دی، اسی معلومات کا نام معرفت ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نماز کے چھوڑنے کا حکم ہے، فرمایا نماز وہ شریعت، کر دیا طریقت، حالت بن گئی حقیقت، معلومات دے دی معرفت. ارے بول دو یار، اب تو یار سمجھ آ گیا نا؟ لیکن بھولے لوگ ہیں، وہ علم سے کورے لوگ ہیں، اسی لیے شریعت نے پہلے حکم دیا کہ علم حاصل کرو. کیونکہ جب علم رہے گا. اچھا بتاؤ، میرا غار حرا میں آتے جبرائیل تو آتے ڈائریکٹ کہتے نا نماز پڑھو؟ نہیں، لیکن پہلے کیا کہا؟ پہلے اقرا، پڑھیے. سبحان اللہ. کیونکہ معلوم ہے علم رہے گا. دیکھو مصطفیٰ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آقا کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ پہلے علم لاؤ تب شریعت سمجھو گے، اور جب شریعت سمجھو گے تو طریقت سمجھ میں آئے گی، اور جب طریقت پہ جاؤ گے، کرو گے عمل، تو اللہ نور دے گا، نور میں سرور دے گا. ایسا نور ہوگا کھڑے یہاں ہوگے پیچھے دیکھ رہے ہو. سمجھے نا؟ تو جو معلومات ہوگی وہ معلومات تو مدرسے میں بہت معلومات دی جاتی ہے، تو مدرسے میں معرفت کا جام پلایا جاتا ہے. مدرسے میں معرفت کا جام پلایا جاتا ہے. سر آقا کا فرمان سنایا جاتا ہے، کہا شریعت سکھائی جاتی ہے، کہا نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، کہا طریقت بتا دی گئی. اور خانقاہ میں گئے، ضرب مارے، فوراً کیفیت پیدا ہو گئی، تو کہا خانقاہ میں حقیقت سکھا رہے ہیں. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 2 صفتوں پہ ہوئی گفتگو، انشاءاللہ تیسری پہ کلام رہے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق